السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ سیدنا اسحاق علیہ السلام، اس کا لاسٹ پارٹ کریں گے انشاءاللہ آج ہم۔ اہل کتاب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اسحاق نے اپنے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں رفقہ نامی عورت سے شادی کی۔ رفقہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو سیدنا اسحاق علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اولاد کی دعا کی۔ اس دعا کے نتیجے میں ان کی بیوی کے ہاں 2 لڑکے جڑواں پیدا ہوئے۔ ایک کا نام عیسو تھا، اہل عربی سے عیس کہتے ہیں، رومیوں کا جد امجد یہی شخص ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام سیدنا یعقوب تھا، ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اس لیے ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلاتی ہے۔ سیدنا یعقوب جلیل القدر نبی تھے، سیدنا یوسف انہی کے بیٹے تھے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت دار شخصیت کے پڑپوتے، عزت دار کے پوتے، عزت دار کے بیٹے اور خود بھی عزت دار یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اس حدیث سے سیدنا اسحاق اور ان کی اولاد کی عظمت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی سیدنا اسحاق کی اولاد کی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے 2 بیٹے تھے، عیسو اور سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا اسحاق عیسو سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی بیوی رفقہ سیدنا یعقوب کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ جب سیدنا اسحاق بوڑھے ہو گئے تو ان کی نظر کمزور ہو گئی، انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت تیار کر کے انہیں کھلائے تاکہ وہ اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے۔ عیسو شکاری آدمی تھا، والد گرامی کی خواہش سن کر وہ شکار کے لیے نکل گیا۔ ادھر سیدنا اسحاق کی بیوی رفقہ نے سیدنا یعقوب سے کہا، تم اپنی بکریوں میں سے 2 عمدہ قسم کے میمنے ذبح کر کے اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کرو اور اپنے بھائی کے آنے سے پہلے انہیں اپنے والد کی خدمت میں پیش کر دو تاکہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ سیدنا یعقوب نے اپنے میمنوں کو ذبح کیا اور انہیں پکا کر والد گرامی سیدنا اسحاق کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا اسحاق نے وہ کھانا کھایا اور سیدنا یعقوب کو یہ دعا دی، وہ یعقوب اپنے تمام بھائیوں سے معزز ہو، وہ ان کا اور بعد والی قوموں کا سردار ہو اور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ سیدنا اسحاق نے اپنی قوم کو پورے خلوص سے توحید کی دعوت دی، انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ آپ مسلسل یہ کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کام کو کرتے ہوئے آپ کی عمر 180 سال ہو گئی۔ پھر آپ نے وفات پائی۔ جس وقت آپ کی وفات ہوئی وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا۔ وفات کے بعد آپ کے دونوں بیٹوں عیسو اور سیدنا یعقوب نے آپ کو آپ کے والد سیدنا ابراہیم کے قریب اس غار میں دفن کیا جو انہوں نے خریدا تھا۔ یہ غار فلسطین کے شہر الخلیل میں واقع ہے اور اس کا نام مقفیلہ ہے۔ یہاں تک کہہ کر امجد شیخ خاموش ہو گئے۔ تب فرحان میں بے چینی کے عالم میں کہا، اس کہانی میں ایک بات رہ گئی، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ کیا؟ امجد شیخ مسکرائے۔ آپ نے بتایا تھا وہ 3 فرشتے جب سیدنا ابراہیم کی ملاقات کے لیے آئے اور انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا، تب انہوں نے بتایا تھا ہم تو قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ بس آپ نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، لیکن بھائی ایک بالکل الگ کہانی ہے، اس کا تعلق سیدنا لوط سے ہے۔ تب پھر آپ ہمیں یہ کہانی بھی سنا دیجیے نا۔ ضرور، کیوں نہیں، لیکن آج نہیں، پھر کبھی صحیح۔ ایک کہانی آج سنا دی، دوسری پھر انشاءاللہ۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی، انہوں نے ایک ساتھ کہا اور وہ پھر مسکرانے لگے۔